مجھے ایک جو بہت زیادہ سننے کو بات ملی ہے، یہ سامنا کرنا پڑا ہے، اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل ہم سب، ہر انسان خوشی کی تلاش میں بہت زیادہ ہے، خوشی، سکون اور آرام، جس سے پوچھیں اس کی ڈیمانڈ یہی ہے۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف خوشی اور سکون کی تلاش کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہم ہر کام میں، ہر سچویشن میں، ہر ایونٹ پہ، ہر اس پہ خوشی تلاش کرتے ہیں۔ بچے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں خوشی ڈھونڈنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے انوائرمنٹ میں نہیں رہ سکتے، سختی بہت ہے، ڈسپلن بہت، ہم خوش نہیں ہیں، وی آر ناٹ ہیپی۔ پیرنٹس آگے کہتے ہیں بچے آپ سے خوش نہیں ہیں، بچے والدین کو کہتے ہیں ہم آپ سے خوش نہیں ہیں، عوام گورنمنٹ سے خوش نہیں ہے، باس سے امپلائیز خوش نہیں ہے، باس لیگل اتھارٹی سے خوش نہیں ہے، ہر بندہ خوشی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میں خوش نہیں ہوں، خوشی کی اور سکون کی تلاش میں۔ ایون ہم بچوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہوئے، لائف پارٹنر ڈھونڈتے ہوئے بھی ان چیزوں کو سب سے پہلے رکھتے کہ یہ خوش رہیں گے، ان کو خوش رکھا جائے گا۔ ایک ہی ڈیمانڈ ہے جی ہمارے بچے کو یا بچی کو خوش رکھیں۔ تو میں یہ پریشان ہو گیا ہوں کہ کیا یہ خوشی کی تلاش اور سکون کی تلاش انسان کا اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اچھا، پھر مزے کی بات سنیں کہ خوشی دائمی نہیں ہوتی۔ آپ دنیا کی جتنی مرضی بڑی اچیومنٹ کر لیں، جو مرضی حاصل کر لیں، آپ کی خوشی دائمی نہیں ہوگی۔ جس چیز کا آج آپ کو لگتا ہے نا کہ اگر مجھے یہ مل جائے تو میں ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاؤں گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ خوشی کچھ لمحوں کے لیے آتی ہے اور چلے جاتی ہے، یہ دائمی نہیں ہے۔ تو پھر اس کی اتنی تلاش کیوں، اس کے پیچھے اتنی تگودو کیوں؟ میرے نزدیک مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے انسان کی بیسک نیڈز ہے نا، کھانا، پینا، سونا، آرام، زندگی کی ضروریات ہیں، اسی طرح خوشی اور سکون بھی زندگی کی ضروریات ہے، یہ ضروریات میں سے ہیں، اور ضروریات کی تلاش کے لیے اتنی تگودو نہیں کی جاتی، ان کے پیچھے اتنا نہیں بھاگا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کہیں جی میری زندگی کا مقصد صرف کھانا کھانا ہے، میری زندگی کا مقصد صرف بیڈ پہ لیٹ کے آرام کرنا ہے، میری زندگی کا مقصد صرف سونا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں صرف انٹرٹینمنٹ کروں، انجوائے کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں خوشی کی تلاش میں ساری چیزوں کو بھول جاؤں، سارے اسپیکٹ بھول جاؤں اور صرف خوشی کو تلاش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ سکون، آرام میری زندگی میں ہو، صرف میں اسی کی تلاش کروں۔ تو مجھے تو نہیں لگتا، مجھے تو لگتا ہے بالکل ایسے جیسے فزیولوجیکلی فوڈ جو خوراک ہے، آپ کے زندہ رہنے کے لیے آپ کی باڈی کو کی ضرورت ہے، آپ کی باڈی کے سیلز کو انرجی کی ضرورت ہے، آپ زندہ رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ضرورت ہے، آپ تھک جاتے ہیں سارا دن کام کر کے، آپ کی باڈی، آپ کے مسلز تھک جاتے ہیں، ان کو آرام کی ضرورت ہے، ریسٹور کرنے کے لیے، ریسٹین کرنے کے لیے۔ آپ مینٹل ورک کرتے ہیں، آفس جاب کرتے ہیں، بینک میں کام کرتے ہیں، ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں، جا کے آپ اپنے دماغ کو ریسٹ دیتے ہیں، آپ سوتے ہیں، آپ کا دماغ پھر فریش ہو کے، تازہ ہو کے اگلے ٹاسک کے لیے ہوتا ہے۔ بالکل سکون اور خوشی جو ہے نا، یہ بھی ایسی ہے، یہ آپ کے باڈی کے جو آرگن ہیں، آپ کی جو باڈی فزیولوجی ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر وہ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں، وہ جو سٹریس کو، جو ٹینشن کو کمبیٹ کرتے ہیں۔ سٹریس اور ٹینشن کے جو ہارمونز ہیں وہ آپ کے آرگنز کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ سٹریس کے اندر آپ کی جو آرگنز کی سیل ڈیتھ ہوتی ہے، اور اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے آپ کو خوشی اور ہیپینس چاہیے ہوتی ہے۔ تو زندگی کا مقصد جو ہے یہ اس کی تلاش نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگتا ہے بنی نوع انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی اور مقصد کے اور کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، جو انسان کا رتبہ، انسان کی معراج اور انسان کی زندگی کا مقصد وہ کچھ اور ہے، وہ صرف خوشی اور سکون کی تلاش نہیں ہے۔ اچھا، میں جو یہ بات کر رہا تھا کہ
خوشی اور سکون جو میرے نزدیک یہ انسان کا بہت بڑا مسئلہ، یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے. اس سارے کو میں ایک ایگزامپل کے ساتھ، ایک شارٹ سٹوری کے ساتھ اپنے ورژن کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک آدمی تھا، وہ دریا کے کنارے لیٹا رہتا تھا اور اس کے پاس سے ایک دوسرا آدمی گزرتا تھا. روز وہ صبح کو گزرتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ آدمی جو ہے دریا کے کنارے دھوپ میں بڑے مزے سے لیٹا ہوا ہے، انجوائے کر رہا ہے، سو رہا ہے. وہ شام کو گزرا تو وہ آدمی وہی تھا لیٹا ہوا، سارا دن گزرنے کے بعد اسی طرح اسی کنڈیشن میں. نیکسٹ ڈے وہ دوپہر کو گزرا تو تب بھی وہ آدمی ادھر ہی تھا. شام کو واپس آیا تو پھر ادھر تھا. تقریباً کوئی 8-10 دن کی پریکٹس کے بعد، 8-10 دن جب مسلسل اس آدمی نے دیکھا روز وہاں سے گزرتے ہوئے آتے اور جاتے ہوئے کہ یہ آدمی ادھر ہی دریا کے کنارے پہ پڑا رہتا ہے، تو اسے تجسس ہوا، اس سے نہ رہا گیا. اس نے کہا میں ذرا اس سے پوچھوں تو صحیح. تو اس نے ذرا اس کو بازو پکڑ کے ہلا کے اس سے پوچھا یار ایک بات تو بتاؤ. اس نے یار مجھے تنگ نہ کرو پلیز، مجھے سونے دو، تم نے مجھ سے کیا لینا ہے، اپنا کام کرو، مجھے سونے. اس نے کہا یار میں اتنے دنوں سے گزرا ہوں اور میں تمہیں یہیں دیکھ رہا ہوں. کئی دفعہ میں صبح کو گزرا ہوں تب بھی تم ادھر ہوتے ہو، میں شام کو واپس آیا تب بھی تم ادھر ہی لیٹے ہوتے اور ایسے ہی لیٹے ہوتے ہو. 1-2 دفعہ میں دوپہر کو گزرا تو تب بھی تم ادھر ہی لیٹے ہو، بڑے بے فکر ہو گئے، بڑے بغیر اس کے کسی کے. تو کہتے یار تمہیں اس سے کیا لینا ہے. کہتے یار مجھے صرف یہ ایک بات بتا دو کہ تم کوئی کام نہیں کرتے. تو وہ جو آدمی دریا پہ لیٹا ہوا تھا اس نے کہا یار اگر میں کوئی کام کروں گا تو اس سے کیا ہوگا. اس نے کہا یار اگر تم کام کرو گے تو پیسے کماؤ گے. اس نے کہا پھر پیسے کما کے میں کیا کروں گا. اس نے کہا یار پیسے کماؤ گے تو تم گھر بناؤ گے. اس نے کہا اچھا گھر بنا لیا پھر. اس نے کہا گھر بناؤ گے پھر شادی کر لینا. کہتا پھر تمہارے بچے ہو جائیں گے. وہ جو دریا کے کنارے پہ لیٹا ہوا تھا بندہ وہ کہنے لگا کہ اچھا اگر میرے بچے ہو جائیں گے پھر. کہتا یار پھر تم اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا، اسکول بھیجنا، تیار کرنا، ان کے کا خیال رکھنا. کہتا پھر تمہارے بچے بڑے ہو جائیں گے. کہتا جب تمہارے بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کی شادیاں کرنا، خوشیاں منانا. کہتا پھر تمہارے بچوں کے بچے ہو جائیں گے، تمہارے پوتے دوتے ہو جائیں گے اور اس وقت تب تم بوڑھے ہو جاؤ گے. کہتا پھر جب تم ان کے ساتھ گھر کے صحن میں ان کے ساتھ کھیلو گے، وہ تمہارے ساتھ بھاگیں گے، چھیڑ چھاڑ کریں گے، ہنسیں گے، کودیں گے، کھیلیں گے، تو تمہیں بڑی خوشی اور بڑا ہی سکون ملے گا، بڑا اطمینان ملے گا. تو جو دریا کے کنارے پہ لیٹا ہوا آدمی تھا اس نے کہا اگر زندگی میں اتنی تگ و دو کر کے، اتنا کچھ کر کے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر مجھے سکون، آرام اور خوشی ملنی ہے تو مجھے تنگ نہ کرے پلیز. اس وقت مجھے بڑا ہی سکون، بڑی خوشی اور بڑا ہی آرام مل رہا ہے، میں یہی خوش ہوں، مجھے ادھر ہی رہنے دو، مجھے تنگ نہ کرو، تم اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرو. تو سوچنے کا پوائنٹ یہاں یہ ہے، اس دریا کے کنارے لیٹے ہوئے بندے کی بات پہ سوچنا پڑے گا کہ کیا زندگی کا مقصد واقعی اتنا ہے، سکون اور خوشی کی تلاش. اور اگر صرف اتنا ہی ہے تو وہ تو مل رہا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی تگ و دو اور اتنا کچھ زندگی میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی زندگی کا مقصد جو ہے نا اس سے کہیں اعلیٰ اور عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی وہ ڈیفینیٹلی کسی بڑے ایک مقصد کے لیے، ایک سے زیادہ مقاصد کے لیے کیا. یہ تو اس کے راستے کی چیزیں ہیں، اس پہ سوچنا پڑے گا. نیکسٹ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور سوچیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں. میں بھی سوچتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں اور تلاش کروں گا، اور اگلی ڈسکشن میں انشاءاللہ اس کو لے کے آئیں گے. اور اگر آپ اس میں کوئی انپٹ دینا چاہتے ہیں تو مجھے ان باکس کریں. آپ کو کوئی اس کا جواب ملتا ہے تو وہ بھی دیکھیں، ہم اسے ڈسکشن میں لیں گے. بہت شکریہ.